بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی کہ جس میں میں نے جلالی صاحب کو چیلنج دیا تھا کہ آپ اگر لفظ مغیثن کو اللہ تعالیٰ کا نام ثابت کر دیں تو آپ کو 10 لاکھ روپیہ انعام ملے گا۔ تو اس کے حوالے سے جلالی صاحب کا تو کوئی جواب نہیں آیا، جبکہ ایک مولانا صاحب ہیں جنہوں نے اس حوالے سے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ اب چلیں، پہلے تو حق بنتا تھا کہ جلالی صاحب اس حوالے سے کوئی جواب دیتے، کیونکہ چیلنج تو جلالی صاحب کے لیے تھا۔ لیکن اگر انہوں نے جواب نہیں دیا تو کوئی بات نہیں، ہمارے جو دوسرے محترم بھائی ہیں انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے، تو ہمیں کوئی بات نہیں۔ ان کا جو جواب آیا ہے ان کے جواب کے اوپر ہم انشاءاللہ وضاحت کریں گے اور ان کا رد کریں گے اس حوالے سے کہ انہوں نے کیا کیا اس جواب کے اندر ڈنڈیاں ماری ہیں۔ تو میں نے اس ویڈیو کے اندر 2 اعتراضات کیے تھے۔ پہلا اعتراض کہ مغیثن جو لفظ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا نام ثابت کریں۔ دوسرا جو تھا وہ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب مدد کے حوالے سے تھا کہ ما فوق الاسباب جو مدد ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور ما تحت الاسباب جو مدد ہوتی ہے وہ اللہ کے بندے بھی کر سکتے ہیں۔ تو جو ما تحت الاسباب مدد ہوتی ہے اس سے کوئی مشکل کشا حاجت روا داتا اور غوث نہیں بنتا، غوث داتا مشکل کشا حاجت روا بنتا ہے ما فوق الاسباب مدد کرنے سے، کیونکہ ما تحت الاسباب جو مدد ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے، یعنی کہ ما تحت اللہ تعالیٰ کے اسباب کے ما تحت ہوتی ہے، تو اس سے کوئی مشکل کشا نہیں بنتا۔ تو بہرحال مولانا صاحب نے جو ان 2 باتوں کا جواب دینے کی کوشش کی ہے، تو اس حوالے سے ان کے جوابات کا انشاءاللہ تذکرہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا جوابات دیے۔ سب سے پہلے انہوں نے لفظ مغیثن کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے سہارا لیا ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مجموع الفتاویٰ کا۔ مجموع الفتاویٰ سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی کہ قرآن مجید سے ان کو کوئی آیت نہیں ملی جس سے وہ ثابت کرتے کہ مغیثن اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور نہ ہی حدیث سے کوئی صحیح حدیث ملی ان کی دلیل میں کہ جس سے وہ ثابت کرتے کہ مغیثن اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ قرآن سے نہیں ملی، حدیث سے نہیں ملی، ان کو ملی تو کہاں سے ملی؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے فتاویٰ سے۔ اب دلائل ذکر کرتے کرتے ابن تیمیہ کہتا ہے قالو، اب اس کی جو پیچھے اس کا تعلق ہے وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاء، یعنی علماء کے لحاظ سے کہتا ہے قالو من اسمائه تعالی المغیث والغیاث وجاء ذکر المغیث فی حدیث ابی ہریرہ، کہتے ہیں مغیث اور غیاث یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے۔ جو انہوں نے عبارت پڑھی ہے یہ مجموع الفتاویٰ جلد 1 ہے اور صفحہ 84 ہے۔ تو صفحہ 84 پہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی انہوں نے دلیل پیش کی ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مغیثن جو ہے اور غیاثن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے محترم بھائی سے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ محترم، یہ آپ نے جو دلیل مجموع الفتاویٰ سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پکڑنے کی کوشش کی ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ حجت ہیں دین کے معاملات میں؟ آپ ان کو صحیح سمجھتے ہیں؟ جبکہ یہ جو بریلوی مکتبہ فکر ہے ان کے کئی سارے مولویوں کے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں غلط قسم کے الفاظ پائے جاتے ہیں، یہ ان کو صحیح نہیں سمجھتے، اور یہ موصوف خود بھی اپنے اس جگہ پہ جہاں پہ شیخ الاسلام کا تذکرہ کرتے ہیں وہیں پہ یہ موصوف ان کا نام ادب سے نہیں لیتے، وہیں پہ یہ خود بھی ان کا نام ادب سے نہیں لیتے، یعنی ایسی شخصیت کو بطور دلیل بنا رہے ہیں جو ان کے نزدیک حجت نہیں ہے، ایسی شخصیت کو جو ان کے نزدیک خود حجت نہیں ہے، ان کے نزدیک وہ حق پہ نہیں ہے۔ اچھا، میں یہاں پہ محترم بھائی سے کہنا چاہوں گا کہ محترم بھائی، اگر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ آپ کے نزدیک حق ہیں تو آپ پھر دلیل پیش کریں، اگر آپ کے نزدیک حق نہیں ہیں تو پھر آپ دلیل پیش نہ کریں، یہ آپ کا حق نہیں بنتا۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ جو یہودیوں کا طریقہ کار تھا، قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت ہے آفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ یہ تو یہودیوں کا طریقہ کار تھا کہ یہودی کیا کرتے کہ کتاب میں سے بعض باتوں کو مان لیتے
اور بعض باتوں کا انکار کر دیتے، اور آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ یعنی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو آپ حق بھی نہیں مانتے، اور ساتھ میں آپ ان پہ الزامات بھی لگاتے ہیں، تو کئی قسم کے الزامات بھی لگاتے ہیں، ساتھ میں آپ ان سے دلیل بھی پکڑ رہے ہیں۔ یہ تو یہودیوں والا طریقہ کار ہوا۔ تو آپ ایسا نہ کریں، اس طرح کے کام یہودی کرتے ہیں، آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اس طرح نہ کریں۔ آپ اگر مانتے ہیں پورا مانیں، اگر انکار کرتے ہیں تو پھر سرے سے انکار کر دیں، بطور دلیل آپ ان کی بات کو پیش نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے وہاں پہ بالکل بھی یہ نہیں کہا کہ مغیث اور غیاث اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاء، کہ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ غیاث اور مغیث اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ مغیث اور غیاث اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اور آگے انہوں نے قالو کہا ہے، جہاں پہ مغیث اور غیاث کہا ہے وہاں پہ انہوں نے قالو کہا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ مغیث اور غیاث اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بطور دلیل ہوتا ہے کہ فتویٰ میں جب اس طرح کی بات کو پیش کیا جائے وہ بطور دلیل ہوتی ہے، جبکہ اہل حدیث کے نزدیک کسی کی بات بھی دلیل نہیں ہوتی سوائے قرآن کے، سوائے حدیث کے، اور کسی کی بات بھی اہل حدیث کے نزدیک دلیل نہیں ہوتی۔ تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مثال کے طور پہ اس طرح کی بات کہی ہے، بطور دلیل نہیں کہی۔ بطور دلیل کہتے تو وہ کم سے کم شیخ الاسلام نام لیتے کہ فلاں فلاں عالم نے فلاں فلاں کتاب کے اندر لکھا ہے، ایسے ایسے لکھا ہے، تو وہ چلیں بطور دلیل ہوتا۔ تو انہوں نے تو کسی کا نام بھی نہیں لیا، انہوں نے یہ کہا کہ کچھ علماء کہتے ہیں، علماء مصنفون، ساتھ میں انہوں نے مینشن بھی کیا مصنف علماء میں سے کچھ علماء ان ناموں کو اللہ تعالیٰ کا نام بتاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بات کبھی بھی آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے خود یہ کہا ہے اپنی طرف سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے مغیث۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہودیوں والا کام نہ کریں کہ ایک بات کو مانیں اور دوسری بات کا انکار کر دیں، یعنی شیخ الاسلام کی کچھ باتوں کو رد کریں، آپ کہیں یہ گمراہ ہیں، اور کچھ بات جو اپنے مذہب پہ آ جاتی ہیں، جو اپنے مذہب کے موافق ہوتی ہیں، جو اپنے مفاد کے لیے ہوتے ہیں، ان کو لے لیں۔ تو یہ یہودیوں کا طریقہ کار ہے۔ بہرحال اس حوالے سے مجھے بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ ایسے لوگ جو شیخ الاسلام کو برا بھلا کہتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، ان کے بارے میں بد زبانی کرتے ہیں، میں نے ایسے لوگوں کو شیخ الاسلام کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ وہ ان کی بات کو بطور دلیل یا ان کے فتویٰ میں سے دلیل پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی ناکام۔ اب یہ پہلی بات کہ کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے، نہ قرآن سے، میرا پھر وہی ہے، نہ قرآن سے نہ صحیح حدیث سے، جبکہ مصدر جو دین اسلام کا ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ ہم نے کبھی بھی خود میں نے کسی اہل حدیث نے بطور دلیل شیخ الاسلام کی بات کو نہیں پیش کیا۔ ہم خود ان کے ماننے والے ہو کے ان کی بات کو دلیل پیش نہیں کر سکتے، آپ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ آپ ان کو مانتے نہیں ہیں؟ دلیل تو قرآن و حدیث ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں دوسرے اعتراض کی طرف۔ دوسرے اعتراض کی طرف محترم بھائی کہتے ہیں کہ انہوں نے کئی ساری مثالیں دی نبی انبیاء کے معجزات کی اور اولیاء جو تھے ان کی کرامات کی، اور ان کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کہاں پہ اسباب ہیں، کوئی سبب نبی مثال کے طور پہ انہوں نے ایک مثال دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی نکلا، تو کہتے ہیں یہاں پہ کہاں سے، کوئی پائپ لگا ہوا تھا، کوئی موٹر لگی ہوئی تھی، کوئی بور لگا ہوا تھا، تو ایسا جب کچھ بھی نہیں تھا تو پانی نکل آیا تو بغیر اسباب کے پانی تھا، تو لہٰذا ما فوق الاسباب، تو نبی علیہ السلام مدد کر رہے ہیں، اولیاء اور جو ہیں صحابہ وغیرہ وغیرہ وہ بھی مدد کر سکتے ہیں۔ تو محترم بھائی لائبریری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی ساری کتابیں ہیں وہاں پہ ان کے ارد گرد، اتنی ساری کتابیں ہیں کہ ماشاءاللہ کتابوں کو دیکھ کے ایک عالم کا دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ کاش کہ انہوں نے وہ کتابیں پڑھی ہوتی۔ میں مشورہ دوں گا کہ محترم بھائی آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں، ایسے اگر آپ نے یہ کتابیں پڑھی ہوتی تو آپ کو پتہ ہوتا کہ ما فوق الاسباب کیا ہوتا ہے اور ما تحت الاسباب کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ میں پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو سمجھا چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ دیکھیں یہ جتنے بھی معجزات ہیں انبیاء کے اور اولیاء کے کرامات ہیں، انبیاء کے معجزات حق ہیں اور اولیاء کے کرامات بھی حق ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟
تو سچ ہو سکتے ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا بہرحال۔ لیکن اگر وہ صحیح ہوں، من گھڑت اور موضوع نہ بیان کیے ہوئے ہوں، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کرامات دیتا ہے بعض اوقات۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو انبیاء کی کرامات ہوتی ہیں، انبیاء کے معجزات ہوتے ہیں اور اولیاء کی کرامات ہوتی ہیں، یہ اپنی من اور مرضی کے ساتھ وہ دکھا سکتے ہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں، جس کو چاہیں، جس طرح کے کوئی معجزہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے؟ نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا ہے، وہ وہی معجزہ صرف استعمال کر سکتا ہے، اپنی طرف سے کوئی بھی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو مختلف قسم کے معجزات سے نوازا تھا۔ اور قرآن مجید میں سورۃ الکہف ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، آپ کبھی بھی یہ مت کہیے گا کہ میں جو ہے نا کل کو یہ کام کروں گا، ایسا آپ ایسا نہ کہیے، بلکہ انی فاعل ذالک غدا الا ان یشاء اللہ، ساتھ میں آپ انشاءاللہ ضرور کہیے کہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی اپنی مرضی سے کبھی بھی کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو نبی وہ کام کر سکتا ہے، ادروائز نہیں کر سکتا۔ تو امام الانبیاء، جو انبیاء کے امام ہیں، تو وہ ان کو یہ حکم ہے کہ آپ اپنی من اور مرضی کے ساتھ ایسا نہ کہیں، بلکہ آپ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کریں، جب بھی آپ کسی کام کے کرنے کے بارے میں فرمائیں، تو آپ ساتھ میں انشاءاللہ ضرور فرمایا کریں کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی بھی جو کام کرتا ہے، جو معجزات ہوتے ہیں، وہ بھی ماتحت الاسباب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اب یہ افضلیت ضرور ہے انبیاء کی کہ ان کے پاس معجزات ہوتے ہیں، لیکن وہ ہوتے کیا ہیں؟ ماتحت الاسباب ہوتے ہیں، ما فوق الاسباب نہیں ہوتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہے اسباب دے دے، معجزات دے دے، جب نہ چاہے اللہ تعالیٰ معجزات نہ دے۔ تو انشاءاللہ کہنا امام الانبیاء کے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہ بھی ما تحت الاسباب ان کے معجزات ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کے جو داتا ہیں، آپ کے جو غوث ہیں، کیا یہ ما فوق الاسباب ان کی مدد ہوتی ہے؟ کیا یہ جو کچھ بھی آپ لوگ ان کے بارے میں کہانیاں سناتے ہیں، یہ ساری جو کہانیاں ہیں، کیا یہ ساری کہانیاں جو ہیں یا ما فوق الاسباب ہیں؟ امام الانبیاء کے جو معجزات ہیں وہ بھی ما تحت الاسباب معجزات ہیں، اگرچہ اس میں مخلوق کا تعلق نہیں ہے، وہ مخلوق کے محتاج نہیں ہیں، لیکن رحمان کے تو محتاج ہیں معجزہ دینے کے۔ تو جو بھی ایسی چیز ہو جو اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہو، اللہ تعالیٰ کی محتاج ہو، وہ جو ہوتی ہے وہ ما تحت الاسباب ہوتی ہے، ما فوق الاسباب نہیں ہوتی۔ ما فوق الاسباب، اسباب کے بغیر جو صرف و صرف مدد کرنے کا اختیار، طاقت، قدرت رکھتا ہے، وہ صرف و صرف اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ تو آپ کو تو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب ہے، تو آپ نے بڑا اس کا رد کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے مسئلے کے حوالے سے آپ سمجھیں اور اپنے مسئلے کی طرف رجوع کریں، یا تو شیخ الاسلام کو آپ حق پہ کہیں تو آپ کی بات چلیں، آپ کے لیے ڈسکاؤنٹ ہے اس حوالے سے کہ آپ اگر ان کو حق پہ کہیں اور ان کے اوپر جو جتنے بھی اعتراضات ہیں بریلویت کے، ان اعتراضات کو زائل کر دیں تو آپ کی دلیل کو بطور حجت مان لوں گا۔ اگرچہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے الفاظ کے ساتھ بذات خود یہ نہیں کہا کہ مغیث اور غیاث اللہ تعالیٰ کے نام ہے، پھر بھی آپ کے لیے آفر ہے، کھلی آفر ہے۔ اتنا بڑا دل کوئی نہیں کرتا شاید جو میں نے کیا ہوا ہے۔ اب آئیں دوسری طرف، دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کے حوالے سے آپ اپنے اندر تھوڑا سا فہم پیدا کریں اور مطالعہ کریں کتب کا، تو آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔